میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض ایسے لوگ نے اللہ انہاں دی قربانی قبول نہیں کر دے۔ یہ اللہ دا اصول اور ضابطہ ہے، کوئی آدمی اس نو پسند کرے یا اس نو پسند نہ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اصول اور ضابطہ بنا دیتا ہے کہ بعض ایسے اعمال نے جس کی وجہ دے نال اللہ اس بندے دی کوئی عبادت قبول نہیں کر دے۔ انہاں وچوں پہلی شرط یہ ہے کہ اس آدمی دی قربانی اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں جس دا رزق حرام ہے۔ حرام کمائی کسی بھی طریقے دے نال، وہ سود دے نال آئے یا کسی دا مال ہتھیا کے آئے، چوری دے ذریعے آئے، ڈاکیتی دے ذریعے آئے، کسی بھی ذریعے، فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، خالق و مالک دی ہستی پاک اور وہ پاکیزہ چیز نو پسند کردا ہے، پاکیزہ چیز نو قبول کردا ہے۔ اگر اللہ دے ہاں ایسی چیز آ جائے جس دے اندر دوسرے دا حق شامل ہوئے، دوسرے دے اندر ظلم شامل ہوئے، مظلوم دا مال ہتھیانے والا چوری دے ذریعے، ڈکیتی دے ذریعے یا اور حرام ذرائع دے ذریعے مال کماندا ہے، فرمایا کائنات دے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ دی ایسی غیرت مند ہستی کہ اگر ایسا آدمی بیت اللہ دے صحن دے اندر جا کے سامنے بیت اللہ ہے، اللہ دی رحمت دا نزول شامل حال ہے، اے آدمی اپنے دوویں ہاتھ اٹھا کے یا رب دی صدا بلند کر رہا ہے، حالت احرام دے اندر کفن والا لباس پہن کے اللہ نو پکار رہا ہے۔ اللہ فرما رہے نے مطعمہ حرام و مشربہ حرام و ملبسہ حرام و غذی بالحرام فانا یستجاب لذالک، اے میرے بندے تیرا ہر عمل حرام ہے، تیرا لباس حرام، کھانا حرام، پینا حرام، تیری غذا دے اندر حرام شامل ہے، انا یستجاب لذالک، اے میرے بندے میں تیری کوئی دعا قبول نہیں کر سکتا۔ جس طرح دعا عبادت ہے اسی طرح میرے عزیزوں قربانی بھی عبادت ہے، اور عبادت کا مطلب یہ ہے اللہ تو علاوہ کسی اور دے واسطے نہ کیتی جائے۔ تو یہ چیز ضروری ہے، قربانی کرن تو پہلے ہر انسان اپنے آپ نو پاک اور صاف کرے، اللہ دے نال عہد کرے، وعدہ کرے کہ جس طرح جانور ہر عیب تو پاک خرید کے لے کے آیا، آدمی کوشش کرے کہ اللہ میں بھی اپنے آپ نو ہر قسم دے عیب اور نقص اور برائی تو پاک کرن دی کوشش کراں گا، تے پھر تے میرے بھائیوں قربانی میری اور تیری اصلاح دا پیغام لے کے آئی۔ لیکن اگر میری اور تیری زندگی دے اندر کوئی تبدیلی نہیں، پھر قربانی دا کوئی مقصد نہیں، کھانے پینے تو علاوہ اور کوئی چیز حاصل نہیں۔ اور دوسری بات قربانی اللہ دی رضا واسطے کیتی جائے۔ تیسری بات قربانی دی قبولیت واسطے شرط ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے مطابق کیتی جائے۔ جس طرح میں پہلے بیان کیتا کہ نماز عید تو پہلے کرنا یہ جائز نہیں، نماز عید ادا کرو اس تو بعد مسنون طریقے دے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت نو اپنایا جائے۔ اور چوتھی چیز ان جانوراں دی قربانی کیتی جائے جو جانور شریعت اسلامیہ تو ثابت نے، او گائے، اونٹ، بکری، مینڈا، اس تو علاوہ کٹے دی قربانی، بھینس دی قربانی، ہر سال مسئلہ بیان کیتا جاندہ ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، بیان کرنے والے بیان کر جاندے نے، دسن والے دس جاندے نے کہ کٹے دی قربانی اسلام دے اندر جائز نہیں۔ اگر کوئی آدمی قیاس کر رہا ہے اس دا عمل ہے، لیکن اگر آدمی پیسے بھی لگائے اور شبہات دے اندر چلا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شبہ والی چیز دے اندر چلے جانا وہ ایویں ہی ہے جویں حرام دے اندر چلے جانا۔ اس واسطے گائے دے اندر کوئی شک نہیں، اونٹ دے اندر کوئی شک نہیں، بکرے دے اندر کوئی شک نہیں، اور بھیڑ دے اندر کوئی شک نہیں۔ اس واسطے انہاں چیزاں نو اپنایا جائے جنہاں جانوراں دا ذکر قرآن اور حدیث دے اندر آ گیا ہے۔ اللہ سانو صحیح معنیٰ دے اندر